السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو یہ دیکھیے ایک پیج اور ہمارا باقی تھا اور اس کو آج ہم مکمل کر دیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا دیا تھا، اب یہاں سے ہمیں پڑھانا ہے، کیونکہ یہ جو حصہ ہے وہ اس آیت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس پیج کو بھی تھوڑا سا لے آئے ہیں۔ تو اس پیج میں جو اب تک آپ نے یعنی کہ جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں، سارے قاعدوں کی مشق ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آگے کا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دیکھ رہے ہیں، جہاں کھینچنا ہے وہاں ہمیں کھینچنا ہے، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچنا ہے، جہاں رکیں گے تو رکنے کا قاعدہ فالو کریں گے۔ اکبرو ہے لیکن ہم یہاں رکے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ اکبر۔ اچھا دیکھیے بہت ساری چیزیں آیتوں کے بیچ میں یا آیت کے اوپر آتی ہے، کبھی میم رہتا ہے، کبھی یہ اوپر دیکھیے یہ زا ہے، قوف ہے، صاد لام ہے، تو اسی طریقے سے یہ وقفہ ہے، یہ سکتہ ہے، تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں۔ تو دیکھیے ساری چیزیں جو بھی آتی ہیں اس پر اتنا دھیان مت دیجیے، دو تین چیز کا خالی خیال کیجیے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک دیکھیے یہ میم ہے، ٹھیک ہے، ایک دیکھیے اقلاب کی میم ہوتی ہے۔ اقلاب کی جو میم ہوتی ہے، جو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یعنی کہ با آ جائے تو ایسے میم آتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نون یا تنوین کی آواز کو با میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ با میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ میم ذرا دوسرے طرح کی ہے۔ اس میم میں کیا ہے؟ اس میم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی میم ہے، جب اس شکل کی میم آئے، ایسے شکل والی میم آئے، تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر کیا کرنا ہے، وہاں پر جو ہے ہمیں رک جانا ہے۔ اسے وقف لازم کہتے ہیں۔ جب اس طرح کی میم آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم۔ کچھ اس کے معنی ایسے ہوتے ہیں جس پر رکنا بہتر ہے اور اچھا ہے اور ضروری ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس پر رکنا زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن کی مطلب سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ اب دیکھیے قف ہے تو رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے میم والا، ایسا میم آئے تو رکنا چاہیے، لیکن یہ آئے تو آپ کی مرضی، آپ رکیے چاہے مت رکیے، جو ضروری ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے، جہاں رکنا ضروری ہے وہ ہم بتا دے رہے، چاہے آپ ایسے پڑھیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اور چاہے تو آپ یہاں رکیں، کوئی اس میں ضروری نہیں ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور چاہے تو ملا کے پڑھیں وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اب دیکھیے یہ سکتہ ہے، سکتہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی سکتہ بیچ میں اگر آ جائے، یہ تو دیکھیے آیت ہے، تو آیت ہے تو آپ یہاں وجہ کہہ کے رک بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سکتہ بیچ میں آئے تب کیا ہوگا، یہاں بیچ میں آئے تب کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، آیت پر سکتہ آ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی خاص قانون نہیں ہے، وہ آپ نارمل قانون کے حساب سے چلیں گے، لیکن بیچ میں آئے گا تو کیا خاص ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ، قَيِّمًا لِيُنذِرَ، یہ ڈاٹ ہے، اس کا مطلب یہ آیت یہاں جس جگہ سے لیا گیا ہے وہ یہیں تک کی ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کَلَّا بَلْ رَان، ہوتا کیا ہے جب سکتہ لکھا ہوا ہے نا، سین کاف تا ہا، اگر یہ ہو سکتہ لکھا ہوا تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بل کے بعد جو ہے رکتے ہیں لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بل کے بعد کیا ہے؟ رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو رکنا بھی ہے آپ کو لیکن سانس بھی نہیں ٹوٹنا ہے، تو ہو جائے گا کَلَّا بَلْ رَان، ٹھیک ہے، کَلَّا بَلْ رَان، سانس نہیں توڑنا ہے آپ کو لیکن رکنا بھی ہے، رکنا بھی ہے آپ کو اور سانس بھی نہیں توڑنا ہے، یہ رہے خیال۔
اب چونکہ پوری آیت جو ہے وہ سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے تو ہم پوری آیت وہاں سے پڑھ دیتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، سوری یہ سورہ قیامہ کی آیت نہیں ہے بلکہ سورہ مطففین کی آیت ہے. تو کلا بل ران علی قلوبہم، ٹھیک ہے. تو کلا بل ران، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں جو لکھا ہوا ہے اتنا پڑھیے. تو سکتہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سانس نہیں ٹوٹنا ہے لیکن ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح یا آدھے سیکنڈ کے لیے صحیح رکنا ہے. وقیل من راق، یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. وقیل من راق، اب یہ دیکھیں سکتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سکتا، یعنی من اور اس کے بعد کیا ہے، رکنا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹے. وقیل من راق، تو یہ سکتہ کا خیال کیجئے اور یہ میم کا خیال کیجئے، یہ دو چیزیں ذرا ضروری ہیں. پھر اس کے بعد ہے الست بربکم، کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، یہ سب نارمل ہے. یہ جیم آ جائے یا تو آ جائے وہ سب اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، آپ کی مرضی، رکیے مت رکیے، لیکن رکتے رہیں گے، رک رک کے پڑھتے رہیں گے تو قرآن اچھی بنتی ہے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی، جزم آئے تو جزم کا تو کوئی قاعدہ ہوتا نہیں ہے رکنے کا، جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. وادخلی جنتی، نون پر جو ہے یہاں پر تشدید ہے، نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اتنی باتیں ہو گئیں، ان چیزوں کا خیال کریے. اور اب ہم انشاءاللہ جب آگے قرآن پڑھائیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.